المرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر دلوں میں مومن کی الفت قرآن پیدا کر صدر محترم اسٹیج پر رونق افراد اور بزرگان دن اور حاضرین جلسہ آج کے اس مجلس میں اور آج کے اس مبارک اجلاس میں میرا موضوع دنیا کے سب سے سخن اور پاکیزہ کتاب قرآن پاک کی ہے ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ اس کا ایک ایک حرف سچا اور صادق ہے وہ قرآن پاک جس کی زبان مقدس جس کا بیان مقدس اور جو فصاحت و بلاغت کا کمال کا سمندر ہے جس کے متعلق ارشاد درمیانی ہے کہ قرآن وہ کتاب ہے جس کے صادق اور برحقوں میں متشک کا شبہ نہیں اور جس کے بارے میں معین انسان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھا اور سکھائے دعا کیجیے کہ خداوند قدوس ہم سب کو قرآن پاک کی دولت سے معلومات عطا فرمائے آمین نوجوان دوستو قرآن رب ذوالجلال کی طرف سے عطا کردہ ہے وہ حسین تحفہ جس کی تشریح قلیل مدت میں پورے عالم میں انقلابی برپا کر دیا کہ بڑے سے بڑے فصحاء بلغاء ادباء شعراء حیران مشتدہ گئے جس کی آیتوں کو سن کر پتھر دل گم ہو جاتا ہے دوستو یہی وہ قرآن ہے جو رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے سراپا ہدایت اور رحمت ہے یہی وہ قرآن ہے جس نے رسول کی رسالت کو اعزاز بخشا یہی وہ قرآن ہے جس نے پتھر مردہ قلوب کو تازگی بخشی ہاں یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے جنات اور شیاطین کا آسمان پر جانا بند ہوا یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے عزت اور فخر میں شمع گر گیا یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت محبوب حقیقی کی رضا نصیب ہوتی ہے یہی وہ قرآن ہے جو سچائی اور ایمانداری پر درس دیتا ہے یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت عمر فاروق کو ایمان نصیب ہوا یہی وہ قرآن ہے جس کی نظریں پیش کرنے سے ساری دنیا حاضر و قاصر رہی یہی وہ قرآن ہے جس کا مطلب پیش کرنے سے عرب کے فصیح بلیغ زباندانی دعویٰ کرنے والے گھٹنے ٹیک دیے یہی وہ قرآن ہے جس نے ضلالت اور گمراہی کی دلدلی میں پھنسی ہوئی انسانیت کی ہدایت اور رحمت کا پیغام سنایا یہی وہ قرآن ہے جس کی حفاظت کا وعدہ خود خالق کائنات نے فرمائی ہے یہی وہ قرآن ہے جس کی تلاوت میں دلوں کا واسطہ قرات و بشارت کا سامان ہے یہی وہ قرآن ہے جس نے دل نقطوں کو جلا بخشا یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے اجرے جمل میں بہار پیدا ہوئی محترم حضرات آج کے اس نازک دور میں حفظ قرآن پاک کو فضول سمجھا جاتا ہے اس کے الفاظ کو رٹنے کو حکمت بتلایا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ اس کا رٹنا اور بے سمجھے پڑھنا بے سوجے ہے افسوس خدا افسوس اس قرآن پاک کے بارے میں ہمارا کیا کیا خیال ہے جس کے بارے میں شہنشاہ بطحہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك آخر آية تقرأها حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجہ پہ چڑھتا جا اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھ جیسا کہ دنیا میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھا تھا بس تیرا مقام اور ٹھکانہ وہی ہوگے جہاں آخری قرآن کی آخری آیت پہنچے یاد رکھو یہ قرآن دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے یہ زمین و آسمان چاند و سورج کا بھی اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے یہ قرآن رب کائنات کا مقدس اور عظیم کلام ہے اور کیوں نہ ہو جبکہ اس کا اتارنے والا خود امین جس کے ذریعے سے اترا وہ بھی امین جس ذات پر نازل ہوا وہ بھی امین جس مقام پر نازل ہوا وہ بھی امین جس مہینے میں نازل ہوا تمام مہینے سے افضل جس رات میں نازل ہوا ہزار راتوں سے افضل اللہ کا کلام تمام کلاموں سے افضل اور افضل ہے حدیث میں آتا ہے فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ خلقی اللہ کے کلام کا تمام کلاموں پر ایسے فضیلت ہے جیسے کہ خدا رب تعالی شان سے اپنے بندے پر اللہ کا دلال اور پیار میں ارشاد فرماتا ہے جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا اس کے والدین کو کل قیامت کے دن سورج سے بھی زیادہ روشن تاج بنایا جائے گا اور کرنے کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ جب والدین کا مرتبہ یہ ہے تو قرآن پڑھنے والے کا مقام اور مرتبہ کا کیا عالم ہوگا حضرات جب قیامت کا میدان ہوگا اور جب ایسے آدمی جس کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی ہم سے قرآن اپنے رب کی بارگاہ میں سفارش کرے گا اور پروردگار عالم اس کی سفارش قبول کرے گا اور اس حافظ کی برکت سے نجات ہوگی مسلمانوں قرآن کریم معظم برکت اور سعادت ہے جو روح خداوند اور معظم حیات سے جسم زندگی ہے وہ ہر قوم کے پشتاپ پر سمردہ چلی آئی تھی دنیا جس کا ذلیل و آخر جانتی تھی تو اس کو خود کے محکمے میں کھیلنے والا سمجھتا تو ان کو جہل عرب کا خطبہ دیتا تو ان کو جہل مکہ کہتا لیکن جب قرآن آیا تو جن کا نام جہل مکہ تھا صحابہ اکرام ہو گیا جس کا نام تسلیت کیا کرتا تھا ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعزاز ملا جس زمانے کا نام جاہلیت تھا ان کا نام خیر القرون ہو گیا وہ مردہ قوم جو کروٹ نہیں لے سکتی تھی طاقت و قوت ایسے ایسے آگے کہ بس کا غروب ہاتھ میں ملا دیا بڑی بڑی سلطنتوں کا تخت الٹ دیا محترم دوستو قرآن آیا تو زمان و مکان میں زندگی آئی قرآن آیا تو عدل انصاف کا پیغام آیا قرآن آیا تو مذہب اسلام پھیلا قرآن آیا تو مردہ قوم زندہ ہے قرآن آیا تو کسر و خسرہ کا ضرور پھاٹ ملا قرآن آیا تو باطل کے روایات سے جھنڈے ٹوٹ گیا قرآن آیا تو کفر شرک دم توڑ دیا قرآن آیا تو ساری کائنات کو نور ملا قرآن آیا تو انسان کے پجارے خدا کے فرشتہ بن گیا قرآن آیا تو توحید ملی ایمان ملا قرآن آیا تو گلستہ کے باہر افسانہ ہوتا ہے ہاں مجھے کہنے دیجیے کہ قرآن آیا تو روشنی
قرآن